اور تصور جو ہے خدمت خلق کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظام اگر انسان کا جو ہے نظام زندگی وہ غلط ہے، تقسیم دولت جو ہے وہ غلط بنیاد پر ہو رہی ہے، وہاں عوام کو حق نہیں پہنچ رہا، سارا اوپر کا ایک طبقہ ہے کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، سرمایہ داروں کا ایک طبقہ ہے، دولت انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے۔ ایک کروڑ پتی کی بیٹی لاکھوں کا جہیز لے کر دوسرے کروڑ پتی کے بیٹے کے ہاں پہنچ گئی، سرمایہ ادھر سے ادھر تو گیا لیکن ایک کروڑ پتی کے ہاں سے جا کر نکل کر دوسرے کروڑ پتی کے ہاں جا کے پہنچ تو گیا۔ یہ صورتحال جو ہے یہ غلط ہے۔ اب اس صورت میں جو بھوکے ہیں ننگے ہیں، آپ نے ذرا بڑی محنت کی، ان کو بھوکوں کو کچھ کھلا دیا، کوئی ان کے لیے لنگر کھول دیا، کوئی یہ کر دیا، ٹھیک ہے یہ بھی اچھے کام ہیں، اصل یہ اس نظام کو بدلو۔ اگر ایک چکی جس سے آٹا آپ پیس رہے ہیں، ایک تو چکی ہے جس میں چاروں طرف آٹا گر رہا ہے، چاروں طرف نکل رہا ہے، چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بن رہا ہے، ایک چکی ایسی ہے جو پیستی ہے لیکن ایک طرف آٹا ڈال رہی دوسری طرف ڈالتی نہیں، ایک طرف ہیبز ہے ایک طرف ہیب ناٹس ہے۔ تو جب تک اس چکی کو درست نہیں کرو گے، یہ چکی ہے جو غربت پیدا کر رہی ہے، یہ غلط نظام ہے جو غربت کو پیدا کر رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، چڑھا رہا ہے۔ لہذا اس نظام کو بدلنا، نظام عدل و قسط کو نافذ کرنا، یہ ہے اصل میں خدمت خلق کی سب سے اونچی منزل اس دنیاوی اعتبار سے، اگرچہ اصل سب سے اونچی منزل جو ہے اخروی اعتبار سے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا جائے۔ اسی لیے دیکھیے بہت خوبصورت شعر تھا، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو سنایا تھا لیکن آج وہ آپ کے سامنے واضح ہو کر آیا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ ایک تو یہ کہ صوفیوں کا مولویوں کا جو خاص ہوتے تھے فقیر اللہ کے نام پر کام کرنے والے، وہ ایک خاص قسم کی گدڑی پہن لیتے تھے، کندھے کے اوپر جو ہے ایک سجادہ ایک جانماز ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ان تین چیزوں سے طریقت نہیں بنتی۔ طریقت تو ہے لوگوں کی خدمت، اور خدمت سے مراد کیا؟ خدمت سے مراد وہ بھی ہوتی تھی جہاں پر بھی بیٹھے ہوتے تھے اللہ کے بندے، ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو کسی اور کو کیا کھلائیں گے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن والے، ان پر وہ وقت بھی تھا ابتدا میں کہ سوائے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے روٹی کھا لینا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ کی طرف لوگوں کا رجوع ہوا جسے پھر فتوحات کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں پھر فتوحات ہے۔ اب لوگوں کا رجوع ہے، وہ لا کے پیش کر رہے ہیں، گندم آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، چاول آ رہے ہیں، لوگ آ کر نذرانے دے رہے، تو لنگر کھل گیا، اب لنگر ہے، اب غریب آئے کھائے، وہ لنگر کھل گیا۔ انہوں نے کوئی اپنی جائیداد نہیں بنائی اس سے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ سارا سامان بیچ کے اجناس تو اپنا کوئی محل کھڑا کر لے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہیں دنیا سے کوئی طلب تھی نہیں، لنگر کھل گیا، غریب کھا رہے آ رہے۔ لیکن یہ کہ ان کی زندگی کا اصل کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی طرف بلانا، اللہ سے متعارف کر دینا، اللہ سے تعلق جوڑ دینا، جس کے لیے حضور نے فرمایا لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، جہنم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہے، میری نگاہیں اللہ نے کھول دی ہیں، مجھے جہنم نظر آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہنم میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچو اس جہنم کی آگ سے۔ یہ ہے خدمت خلق کا بلند ترین تصور، دعوت اللہ، اور لوگوں کی سیرت اور کردار کو سنوارنا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ابدی عذاب سے بچ سکے۔